السلام علیکم. درود شریف پڑھ لیں. اچھا جی، لاسٹ ٹائم ایک سیریز شروع کی تھی. سیریز اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سیشن کے اندر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہر ہفتے بیان کسی ٹاپک پہ کر لیا کروں. اور چونکہ اب یہ ہر ہفتے چلاؤں گا تو آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے کا ایک مارجن رکھ لیتے ہیں، کیونکہ آج جمعہ ہے. یہ ریکارڈنگ جس دن ہو رہی ہے یہ جمعے کا دن ہے، اور ابھی جمعہ کے لیے ہم نے چلے جانا ہے. تو میں دیکھتا ہوں، کوشش کروں گا کہ کچھ 40-45 منٹ میں سمیٹ لوں بات کو. اچھا، لاسٹ ٹائم میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے جاننا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے، کیونکہ مقصد نہیں ہوگا تو پھر ہم دنیا میں ملے ہوئے ریسورسز ویسے استعمال کریں گے جیسے ہمارا دل کرے گا. ہم زندگی ویسے گزاریں گے جیسے بس ہمارا دل چاہ رہا ہوگا، اور دل کیا چاہ رہا ہوگا؟ جو ہماری نفسانی خواہشات ہیں. لیکن اگر ہمیں مقصد پتہ چل جائے گا تو ہم اپنے ملے ہوئے ریسورسز کو مقصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں گے، اور جیسا مقصد ہوگا ویسی محنت ہوگی، اور جو مقصد ہوگا رزلٹ بھی پھر ویسا ہی نکلے گا. یعنی اگر ہمیں مقصد میں صرف دنیاوی چیزیں چاہیے، پیسہ مل جائے، نام مل جائے، شہرت مل جائے، پاور مل جائے، تو پھر ہماری محنت بھی اسی کے لیے ہوگی اور رزلٹ بھی ایسا ہی ہوگا. پیسہ مل جائے گا. کئی لوگ ایسے دنیا میں ہیں جنہوں نے محنت کی، بڑی محنت کی، بزنس سیٹ کر لیا، پیسہ کما لیا انہوں نے، مشہور بھی ہو گئے، محنت کی مشہور ہو گئے، بڑے بڑے کھلاڑی ہیں، محنت کی مشہور ہو گئے. یہ تو دنیا میں اصول بالکل سیدھا سادہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ جو محنت کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں. لیکن چونکہ ساری کی ساری محنت اور ساری توانائیاں اس حصول کے لیے تھیں کہ دنیا کی چیزیں مل جائیں، تو بس جب دنیا کی چیزیں مل جائیں گی تو بس اس کی محنت کا صلہ مل گیا، آخرت میں حصہ نہیں ہے. اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ اگر کوئی بچہ، میرا بیٹا، اس کو میں نے ایک ٹاسک دیا اور اس ٹاسک کا انعام رکھ دیا، میں نے کوئی پزلز کی گیم رکھ دی. میرے بچوں کو پزلز کی گیم بڑی پسند ہے، تو مثال میں نے پزلز کی گیم بتا دی. پزلز ہوتے ہیں وہ جو جوڑنے ہوتے ہیں، پزل نہیں سوری بلاکس، یہ جو لیگو بلاکس وغیرہ ہوتے ہیں نا، اسے چیزیں بنانے. تو میں نے بچوں کو کوئی ٹاسک دیا اور ان کا میں نے انعام طے کر دیا کہ یہ ٹاسک پورا کرو گے تو تمہیں یہ بلاکس کا میں سیٹ لے دوں گا. اب اس ٹاسک کو پورا کرتے کرتے بچے کے ذہن میں ہے کہ میں نے بس وہ بلاکس کا سیٹ لینا ہے. اب وہ ٹاسک پورا کرنے کے لیے میں اس کے لیے تھوڑی مشکلیں ڈالوں گا، اس کے مشکل کرتا جاؤں گا. اگر اس کے ذہن میں صرف اور صرف وہ پزلز، وہ بلاکس کا سیٹ لینا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ میرے کے ساتھ بدتمیزی کرنی پڑے تو بدتمیزی بھی کر جائے، کیونکہ اس کو بس وہ بلاکس چاہیے. اس کو میں نے ٹارگٹ دیا تھا کہ یہ کام کر دو، بلاکس دے دوں گا، اور اس کو میں نے جان کے بیچ میں تنگ کرنا بھی شروع کر دیا. اب وہ میرے ساتھ بدتمیزی بھی کرے گا کیونکہ اس کے بلاک چھوٹتے اس کو نظر آ رہے ہیں، لیکن میں اصل میں اس کا امتحان لے رہا تھا. اگر وہ اس ایکٹیویٹی کو پار کر جاتا ہے، اس ٹاسک کو حاصل کر جاتا ہے، تو میں اس کو بلاک دے دوں گا. لیکن اس بیچ میں اگر وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر گیا، میری ناقدری کر گیا، تو اس کو بلاکس مل جائیں گے، باپ نہیں ملے گا. باپ کی آئندہ کی شفقتیں گئیں، باپ کی آئندہ کے انعامات گئے. لیکن اگر وہ اس ٹاسک کو پورا کرنے میں نے اس کو بیچ میں جو روڑے اٹکائے، بیچ میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا بچوں کو ایسے تنگ کرنے کے لیے، تو اس نے بدتمیزی کرنے کی بجائے میرے ساتھ اور محبت کا اظہار کیا، تو ہو سکتا ہے وہ ٹاسک پورا کر کے بلاکس نہ لے سکے، کیونکہ اس کی نیت کیا تھی؟ میں نے اپنے باپ کو راضی رکھنا ہے. تو وہ کامیاب ہو جائے گا. کیونکہ اگر وہ بلاکس لے بھی جاتا، بلاکس نے کتنا عرصہ چل جانا تھا، ایک بچہ کتنا عرصہ کھیل لے گا ٹوائے سے. لیکن اگر وہ باپ کو راضی کر لیتا تو پھر ساری زندگی کی عیاشی تھی. تو دنیا کے اندر ہمیں اللہ نے بھیجا ہوا ہے. اگر ہم مقصد یہ بنا لیں، مقصد کہ ہم نے بس دنیا کی چیزیں حاصل کرنی ہیں، تو چلو حاصل کر بھی لیں. اور اگر مقصد بنایا ہوگا نا دنیا کو حاصل کرنے کا، تو پھر ہمیں جہاں جہاں اللہ کے حکم توڑنے پڑے ہوں گے ہم توڑ دیں گے، کیونکہ مقصد کیا بنایا ہوا ہے؟ دنیا حاصل کرنی ہے. تو اللہ کے حکم اگر توڑنے بھی پڑ رہے ہیں، پیسہ کمانا ہے، میں نے
حرام کمانا پڑے خیر ہے، سب جائز ہے، محبت جنگ میں سب جائز ہے. بچپن سے ڈائلاگ سن کے نا دماغ خراب کر دیا کہ سب جائز ہے. تو ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پیسہ کمانا تھا. تو پیسہ کما لیا، لیکن کب تک استعمال کر لیں گے؟ جب تک دنیا میں زندہ ہیں. دنیا میں زندگی ختم ہونے کے بعد آخر کار مرنا ہے، اور مر کے دوبارہ کہاں جانا ہے؟ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور اگر اس دنیا کمانے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر بیٹھے تھے تو دنیا تو نینی کیس ختم ہو گئی. لیکن چونکہ اللہ کو ناراض کر لیا تھا تو پھر آخرت کی ہمیشہ کی ناکامی ہے. تو مقصد پتہ ہوگا تو ہم ریسورسز کو مقصد کے حصول کے لیے استعمال کریں گے. اگر مقصد شارٹ ٹرم ہوگا، یعنی صرف دنیاوی چیزوں کے لیے، تو وہ ٹائم کبھی نہ کبھی ختم ہو ہی جائے گا. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ ایک بیٹسمین نے سینچری کر لی، لیکن اینڈ اگر اچھا نہیں ہوا تو وہ اداس جائے گا. تو اگر دنیا کے ہم نے حصول کر بھی لیا، لیکن اگر آخرت اچھی نہیں ہوئی تو آخرت میں ہم روتے ہوئے جائیں گے. لیکن اگر ٹارگٹ رکھا کہ آخرت اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے دنیا اچھی گزر جائے، لیکن اللہ کو راضی کر لیا تھا تو آخرت اچھی بنے گی. ہو سکتا ہے دنیا تکلیف میں گزرے، لیکن پھر بھی چونکہ اللہ کو راضی کیا تھا تو آخرت اچھی گزرے گی. تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنا پرپز آف لائف کیا بنائیں. دنیا کی چیزیں حاصل کرنی ہے ان اینی کیس، یا اللہ کو راضی کرنا. کیوں جی سمیر بھائی سن رہے ہو؟ کیا پرپز عقل مندی ہے؟ دنیا کی چیزوں کا حصول ایٹ اینی کاسٹ یا اللہ کو راضی کرنا؟ کیوں؟ کیوں کے دو جواب ہیں. یہ جو میرا آج کا لیکچر ہے یہ ان دو جوابوں پہ ہے. پہلا جواب یہ ہے، میں سوال دوبارہ دہرا رہا ہوں. پچھلا لیکچر جہاں اینڈ کیا تھا میں نے اس کی ریکیپ بتایا، اور اب آگے اگلا لیکچر کنٹینیو کر رہا ہوں. اگر ہم اپنا دنیا میں رہنے کا دنیا میں ہماری جو زندگی ہے اور جو ہمیں ریسورسز ملے ہیں، پہلے لیکچر میں بتایا تھا اگر مقصد کوئی نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ جو دل میں آئے گا کریں گے. جانور بن جائیں گے ہم، اور پھر بھی ایونچولی مر جائیں گے. مقصد کی امپورٹنس کیوں تھی؟ کوئی مقصد سامنے ہوگا تو ریسورسز کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے. اب سوال میں نے یہ پوچھا ہے جو میرے دوسرے لیکچر کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ عقل مندی کیا ہے. میں نے پچھلے لیکچر میں بہت ساری عقل سکھانے کی کوشش کی تھی آپ کو. عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ دنیا کے حصول کو مقصد بنایا جائے ایٹ اینی کاسٹ، یا اللہ کی رضا کو مقصد بنایا جائے ایون ایٹ دا کاسٹ آف دنیا. عقل مندی کیا ہے؟ اللہ کی رضا. کیوں؟ اس کے دو ریزن ہیں. یہ ریزن تو ہے، یہ پچھلے لیکچر میں بتا چکا کہ لانگر رن کیا ہے؟ جنت. دنیا شارٹ ٹرم تھی، لیکن اس میں دنیا ہی کو حصول کو مقصد بنا لینا اللہ کو ناراض کر کے، یہ کیوں گھاٹے کا سودا ہے؟ اس کی میں آپ کو دو جواب دینے لگا ہوں. ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ جس دنیا کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ دنیا حاصل ہو جائے گی؟ نہیں. جتنے بچے سی اے کرنے آتے ہیں محنت کرتے ہیں نا، مجھے رزلٹ کے بعد بہت سارے بچوں کے کال میسیجز آتے ہیں کہ ہم نے بہت محنت کی تھی، اور میرے سامنے کی بات ہے یقیناً محنت کرتے ہیں لیکن پیپر نہ پاس نہیں ہو پاتا. بڑا بزنس میں جان مارتے ہیں لیکن بزنس فلاپ ہو جاتا ہے. بڑا اسٹرگل کرتے ہیں لیکن اچھے کھلاڑی نہیں بن پاتے. بڑی اسٹرگل کرتے ہیں لیکن کریکٹر ایکٹر ہی رہ جاتے ہیں، ہیرو نہیں بن پاتے. کوئی عجیب سی شکل ایکٹنگ والا آتا ہے اور وہ سپر اسٹار بن جاتا ہے. تو کیا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو کوشش کر رہے ہیں کیا کنفرم ہے کہ ہمیں وہ مل بھی جائے گا؟ کنفرم نہیں ہے نا. لیکن اگر آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، کوشش کنفرم ملے گی آخرت. مجھے لگتا ہے میں تھوڑا کنفیوز کر گیا، میں تھوڑا سا نا کلیئر دوبارہ کرتا ہوں. آج کے لیکچر میں نے بات یہ کرنی ہے کہ کیوں یہ عقل مندی ہے کہ دنیا کے حصول کو مقصد بنانے کی بجائے آخرت کے حصول کو مقصد بنایا جائے. میں نے کہا عقل مندی یہ ہے کہ کیا عقل مندی ہے؟ کہ آخرت کے حصول کو مقصد بنایا جائے. یہ ہم پہلے لیکچر میں دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ مقصد بنانا کتنا ضروری ہے. آج کا لیکچر میں بتا رہا ہوں کہ دنیا کے حصول کو مقصد بنایا جائے زندگی کے، یا آخرت کے حصول کو مقصد بنایا جائے. عقل مندی کیا ہے؟ آخرت کے حصول کو. اب میں اس کے ریزنز بتا رہا ہوں. ایک ریزن یہ کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے اور وہ دنیا کی زندگی کے بعد ہے. تو پچھلے لیکچر میں کیا کانسیپٹ بلڈ کیا تھا کہ کامیابی وہ ہے جس میں اینڈ اچھا ہے. اگر سینچری کر بھی لی لیکن میچ نہ جیتا تو سب مزے خراب ہو جائیں گے.
اگر سفر اچھا گزر بھی گیا لیکن اینڈ پہ جہاں سفر اچھا ختم کر کے پہنچنا تھا وہاں کوڑے پڑنے شروع ہو گئے تو سفر کے مزے بھول جائیں گے. یہ پچھلے لیکچر میں بتایا تھا. تو آخرت چونکہ بعد میں ہے دنیا کے, اور آخرت ہمیشہ کی ہے, تو عقل کیا کہتی ہے کہ جو شارٹ ٹرم چیز ہے اس پہ پریفر کرو لانگ ٹرم کو, اور جو پہلے آنا ہے اس کو انجوائے کر کے بعد میں تکلیف اٹھانے سے بہتر ہے کہ جو بعد میں آنا ہے اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کی جائے. سمیر زیادہ مشکل بات تو نہیں کر رہا, سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آخرت چونکہ بعد میں آنی ہے اور لانگر رن ہے, اس لیے آخرت کو حاصل کرنا مقصد بنانا بہتر ہے بنسبت دنیا کو حاصل کرنے کو مقصد بنانا. ایک ریزن تو یہ ہو گیا. دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہم دنیا کے حصول کے لیے کوششیں کر لیں, کنفرم نہیں ہے کہ ہمیں مل جائے گی, کنفرم نہیں ہے, بالکل بھی کنفرم نہیں ہے. ہم کوششیں کریں لیکن وہ حاصل ہی نہ ہو چیز. کیسے؟ سی اے کی مثال دی آپ کو, بہت محنت کرتے ہیں بچے نہیں پاس کر پا رہے. کھلاڑیوں کی مثال دی, بڑا سٹرگل کرتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں لیکن چانس ہی نہیں مل پاتا. آپ کے خیال میں جو پاکستان کی ٹیم میں 11-12 کھلاڑی ہیں کیا وہ پاکستان کے بہترین کھلاڑی ہیں؟ ہرگز نہیں. بلکہ چلو پاکستان میں تم جتنا مرضی کرٹیسائز کر لیں, آسٹریلیا کی بات کر لیتے ہیں. کیا جو آسٹریلیا کی ٹیم میں 12 کھلاڑی ٹیم میں ہوتے ہیں کیا وہ آسٹریلیا کے بہترین کھلاڑی ہیں؟ نہیں. کتنے کھلاڑی ایسے ہوں گے جن کو چانس ہی نہیں ملا ہوگا, ان کو موقع ہی نہیں مل سکا ہوگا. ان کی ایج میں جس وقت وہ پرائم ایج پہ تھے اس وقت ٹیم میں سارے کھلاڑی سیٹ تھے, ان کو ضرورت ہی تھی نہیں نیا کھلاڑی لانے کی, تو انہوں نے محنت کی لیکن دنیا حاصل نہیں کر سکے. پیسہ کمانے کی کوشش کی, کتنے ہی بزنسز ہوتے ہیں جو قابل ہوتے ہیں بزنس مین لیکن کلک نہیں کر پاتے. تو دنیا کا حصول کو مقصد بنانا کیوں گھاٹے کا سودا ہے؟ کیونکہ ایک ریزن کیا بتایا, یہ شارٹ ٹرم ہے اور پہلے آنا ہے, اور آخرت لانگ ٹرم ہے اور بعد میں آنا ہے. تو شارٹ ٹرم پہلے والے کے اوپر پریفر کرنا چاہیے, لانگ ٹرم بعد والے کو. ایک یہ ریزن ہے. کس چیز کے ریزن بتا رہا ہوں؟ سوال کیا شروع کیا میں نے کہ ہم آخرت کے حصول کو کیوں مقصد بنائیں اوور دنیا کے حصول کا مقصد. اس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ وائی آخرت. پہلا ریزن بتایا کہ آخرت دنیا کے بعد ہے اور لانگ ہے, دنیا پہلے ہے اور شارٹ ہے. تو عقل کیا کہتی ہے کہ جو لمبا چلنا ہے اس کو پریفر کرو اور جو اینڈ آنا ہے اس کو پریفر کرو. دوسرا ریزن میں نے کیا بتایا کہ دنیا کے حصول کے لیے آپ کوشش کریں. کنفرم ہے کہ جس چیز کی کوشش کریں گے وہ مل جائے گا؟ نہیں, لیکن گارنٹیڈ ہے. میں گارنٹی نہیں دے سکتا, اللہ ان کے رسول کی گارنٹی ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا, جو آخرت کے حصول کی کوشش کرے گا وہ یقیناً کامیاب ہوگا. جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ دیتے ہیں اس کو ہدایت. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص ہدایت کی تلاش میں ہو, طلب رکھتا ہو اور اللہ اس کو ہدایت نہ دے, ہو ہی نہیں سکتا. تو جو آخرت کے حصول کی کوشش کرے گا پتہ نہیں ملے نہ ملے, کنفرم ملے گی. جو دنیا کے حصول کی کوشش کرے گا کنفرم ملے گی؟ نہیں. تو آخرت کا حصول دوسرا پوائنٹ ونر ہو گیا. ایک اور ریزن, ہم جو دنیا حاصل کرنے چاہ رہے ہیں, ہم جو دنیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہم دنیا میں کیا حاصل کرنا اچھا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ پیسہ, گھر, گاڑی, کھانا, بستر, یہی حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اسی کی کوشش ہوتی ہے. اصل میں یہ ہمارا اینڈ آبجیکٹو نہیں ہوتا, یہ ہم نے استعمال کرنے ہوتے ہیں. انسان پیسہ کیوں کماتا ہے؟ پیسہ کھانا ہے, پیسہ جسم سے لگائے گا ٹھنڈک محسوس ہوگی. پیسہ کیوں کمانا ہے؟ کیونکہ پیسے کو استعمال کر کے اگلی خوشیاں, اگلی انجوائمنٹس خریدنی ہیں. انسان گھر کیوں بناتا ہے؟ کیونکہ گھر کو استعمال کر کے اس میں رہے گا اور اس کو کمفرٹ ملے گی. اے سی کیوں لگاتا ہے؟ اے سی لگا لینا اینڈ اچیومنٹ ہے؟ نہیں, اے سی اس لیے لگایا کیونکہ اس کو چلائے گا, ٹھنڈی ہوا آئے گی تو سکون ملے گا. اچھا نرم بستر, اچھا نرم بستر لے لیا تو نیند آ جائے گی؟ نہیں, اچھا بستر لے کے اس پہ لیٹے گا, سوئے گا تو سکون ہوگا. اور اگر نیند نہیں آ رہی تو اچھا بستر کو فائدے کا ہے؟ نہیں ہے. تو ہم دنیا کی جو چیزیں حاصل کرنے کے لیے محنت کرے چلے جا رہے ہیں. دھوکے والی بات کیا ہے کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم جن چیزوں کو حاصل کرنے جا رہے ہیں ان چیزوں کو حاصل کر لینے سے بات بن جائے گی. حالانکہ اس میں ذہانت
شعور کی اور حق بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں اثر نہیں ہے، ان چیزوں سے اثر ملے گا یہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ جیسے آپ کے کمرے میں، ابھی آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں، پنکھا ہے، لائٹ ہے، اے سی لگا ہوا ہے، جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہری طور پہ نظر کیا آ رہا ہے؟ مجھے ظاہری طور پہ اے سی نظر آ رہا ہے، مجھے ظاہری طور پہ لائٹ نظر آ رہی ہے، مجھے ظاہری طور پہ پنکھا نظر آ رہا ہے، مجھے ٹھنڈک اے سی سے آتی لگ رہی ہے، مجھے روشنی یہ لائٹ سے آتی لگ رہی ہے، مجھے ہوا پنکھے سے آتی لگ رہی ہے، یہ ظاہری ہے نا۔ تو اگر میں کل کو اپنا گھر بناؤں گا، چونکہ میں کسی کی جگہ بیٹھا تھا تو میں نے کیا یہاں سے میسج لیا کہ اے سی لگتا ہے تو ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے، یہ بلب لگاتے ہیں تو روشنی آتی ہے، پنکھا لگاتے ہیں تو ہوا آتی ہے۔ میں یہ میسج لے کے گیا اور اپنے گھر جا کے میں نے اے سی لگا لیا، پنکھا لگا لیا، بلب لگا لیا، لیکن نہ ہوا آ رہی ہے نہ روشنی آ رہی ہے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ میں اس بات کو تو سمجھا ہی نہیں کہ اے سی میں بجلی آئے گی تو ٹھنڈی ہوا تھرو ہوگی، بجلی تھرو ہوگی تو پنکھے سے ہوا نکلے گی۔ تو یہ جو بجلی کا تھرو ہونا ہے یہ اللہ کا امر ہے۔ پانی ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے، پانی کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ پانی کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ پیاس بجھانے کے لیے نا۔ تو پانی مینز ہیں پیاس بجھانے کے لیے، لیکن پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت اللہ کے حکم سے ہے۔ اس کی قرآن کی مثال بتاتا ہوں۔ ایک قوم تھی بنی اسرائیل میں ہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، حضرت داؤد علیہ السلام تھے اس قوم کا حصہ۔ ان میں جو حق پہ لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے انہی کی دعا کرنے سے ایک بادشاہ دیا۔ وہ جو بادشاہ دیا، مجھے نا نام کنفیوز ہو جاتے ہیں، میرا خیال ہے طالوت ہی تھا، طالوت۔ وہ ان کو بادشاہ دیا، جو اچھی قوم تھی نا ان کو بادشاہ دیا، اور اس بادشاہ نے لیڈ کرنا تھا ایک ولن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، وہ جالوت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نیک قوم تھی ان کو حکم دیا کہ تمہاری آزمائش ہوگی، رستے میں ایک پانی آئے گا، چشمہ آئے گا، ندی آئے گی، جو بھی ہے، اس سے تمہاری آزمائش ہونے لگی ہے۔ اچھا، پانی سے آزمائش سے کیا مراد ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ ہمیں پانی پی کے پیاس بجھے گی، ہمیں کیا لگتا ہے پانی سے پیاس بجھانی ہے، اس میں آزمائش والی بات کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری آزمائش کروں گا، کیسے؟ تم نے پانی دیکھنا ہے لیکن پینا نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں پانی نہیں پینا، اللہ نے حکم دے دیا۔ اب عقل کیا کہتی ہے کہ پیاس لگی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ عقل کہتی ہے نا، لیکن آزمائش کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جب میں کہہ رہا ہوں نہیں پینا پانی تو نہیں پینا، ہاں چلو بھر پینا ہو تو پی لینا۔ اب ہوا کیا کہ جب وہ فوج پانی کے پاس پہنچی تو ان کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ پیاس کس نے لگائی؟ اللہ نے، اللہ نے ان کو پیاس لگائی۔ اب ان کو امتحان میں کیا ڈالا تھا اللہ نے کہ نظر پانی آ رہا تھا لیکن حکم تھا کہ پانی نہیں پینا۔ جنہوں نے پانی پہ بھروسہ کیا انہوں نے پانی پینا شروع کر دیا۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں آبزرو کی بھی ہوگی بات، خاص طور پہ بوائز جو کرکٹ کھیلتے ہیں، جب ٹھیک ٹھاک کھیل کے فٹ بال کرکٹ جب پہنچتے ہیں پانی کے پاس تو کیا کرتے ہیں؟ دھڑا دھڑ پانی پیتے ہیں، پیے جاؤ پیے جاؤ پیے جاؤ، کیونکہ اتنا پانی نکل چکا ہوتا ہے کہ پانی پیے جا رہے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے نا۔ تو وہ جو ایمان نہیں رکھتے تھے یا جو ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تھے انہوں نے دھڑا دھڑ پانی پینا شروع کر دیا۔ پانی پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے، ان کی پیاس نہیں بجھی، کیونکہ پیاس کس نے بجھانی تھی؟ اللہ نے بجھانی تھی۔ اب وہ کیا کر رہے تھے؟ دھوکے میں تھے، ان کو لگتا تھا پانی پیاس بجھانے والا ہے، تو انہوں نے پانی پیا 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 لیکن پیاس نہیں بجھی، پیٹ پھول گئے ان کے، اور وہیں ڈھیر ہو گئے کہ ہم سے تو لڑا نہیں جاتا۔ لیکن جو چند لوگ تھے انہوں نے اللہ کا حکم مانا، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ پیاس کس نے بجھانی ہے۔ تو بے شک پانی نظر آ رہا ہے لیکن پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت اللہ کے حکم سے آنی ہے۔ تو جب اللہ نے ہی حکم نہیں دیا تو پانی کچھ نہیں کر سکتا، تو انہوں نے پانی چھوڑ دیا یا چلو بھر پی لیا، ان کی پیاس بجھ گئی، کیونکہ پیاس کس نے بجھائی؟ اللہ نے۔ تو اس مثال سے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم دنیاوی چیزوں کے حصول کو مقصد بنا لیتے ہیں تو اگر ہمارا یہ یقین بن جائے کہ دنیاوی چیزیں حاصل کر بھی لیں، ان سے جو فائدہ اٹھانا تھا وہ کس کے حکم سے اٹھانا تھا؟ اللہ کے۔ تو ہم اللہ کو ناراض کر کے دنیاوی چیزیں اگر حاصل کر بھی لیں تو فائدے کا سودا کیا کہ گھاٹے کا سودا کیا؟ گھاٹے کا سودا کیا۔
ہم نے دنیا حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی چیزیں حاصل کر لیں. اب ان چیزوں کو حاصل کرنا اینڈ نہیں ہے, ان کو استعمال کرنا اینڈ ہے, کہ ہم نے ان کو استعمال کرنا تھا, اور ان کو استعمال کر کے راحت, سکون, مزہ, خوشی, یہی تھا نا. اپنی زندگی میں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان سب سے آپ لیتے کیا ہیں؟ مزہ, سکون, راحت, خوشی, صحت, یہی ہے نا. جو مرضی آپ چیز دیکھ لیں, کھانے کی چیز دیکھ لیں, سکون ملتا ہے, صحت ملتی ہے. اچھا نرم بستر ہے, سو کے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. پانی پی کے سکون ملتا ہے. کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں, کھیلتے ہیں, خوشی ملتی ہے, راحت ملتی ہے. رشتوں سے اچھے پیار محبت کرنے والے لوگ ہوں, راحت ملتی ہے. تو دنیا میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ان سے راحت, سکون, مزہ حاصل کرنا. تو وہ چیزیں اس قابل ہیں کہ وہ راحت, مزہ, سکون دے سکیں؟ ان چیزوں میں راحت سکون دینے کی طاقت کس کے حکم سے چلنی ہے؟ اللہ کے حکم سے چلنی ہے. تو یہ چیز بیٹا ہم اگر کلیئر کر لیں نا کہ دنیا میں جو اسباب نظر آ رہے ہیں اصل میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اے سی, بلب, پنکھے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک بجلی کا کنیکشن تھرو نہیں ہوگا. تو وہ جو بجلی کا کنیکشن آنا ہے وہ اللہ کا امر ہے, وہ اللہ کا حکم ہے. تو ہم ان چیزوں کو حاصل کرنے کو مقصد بنا لیں گے تو اس میں بے وقوفی کیا کر رہے ہوں گے کہ ہم چونکہ دیکھ ان چیزوں کی طرف رہے ہوں گے تو کیا بھول رہے ہوں گے کہ ان پہ مرضی کس کی چلنی ہے؟ اللہ کی. ہم انہی کو دیکھ رہے ہیں کہ بس میں کسی طرح یہ حاصل کر لوں, اور جب میں اپنے سر پہ سوار کر لوں گا کہ کسی طرح میں یہ شہرت, پیسہ, دولت حاصل کر لوں تو اس سے نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ کئی ایسے موقع آئیں گے جہاں پر میں اللہ کی نافرمانی کر جاؤں گا, کیونکہ مجھے کیا لگ رہا ہوگا کہ مجھے ان چیزوں سے کامیابی ملنی ہے, جبکہ ان چیزوں سے ملنے میں اثر اللہ کے حکم کا محتاج ہے. تو ہمارا بس یہ ایمان بن جائے کہ ہمیں دنیا میں اسباب سے جو بھی ہوتا نظر آ رہا ہے اصل میں وہ ان اسباب سے نہیں ہو رہا. ہمیں پانی سے پیاس بجھتی نظر آ رہی ہے, کیا واقعی پانی سے پیاس بجھ رہی ہے؟ نہیں, اللہ کا حکم ہے تو پانی سے پیاس بجھ رہی ہے. ہمیں کھانا کھا کے بھوک مٹتی نظر آ رہی ہے, کیا واقعی حقیقتاً کھانے سے بھوک مٹ رہی ہے؟ نہیں, اللہ کے حکم کے ذریعے کھانے سے بھوک مٹ رہی ہے. ہمیں آج پیسے سے مسائل حل ہوتے نظر آ رہے ہیں, کیا واقعی پیسے سے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ نہیں, اللہ کے حکم سے پیسوں کے ذریعے مسائل حل ہو رہے ہیں. یہ بات بہت سادی ہے اور بہت مشکل ہے. سادی کس کے لیے؟ جس کو سمجھ آ جائے, اس کو اللہ نظر آنا شروع ہو جائے گا, ہر بات میں اللہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اللہ نظر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ فزیکلی نظر آنا شروع ہو جائے گا, یہ مراد نہیں ہوتی اللہ نظر آنے سے. یہ جو آپ کو یہاں پر دیوار اور اے سی یہ سب نظر آ رہے ہیں, کوئی تو انجینئر ہے نا اس سب کے پیچھے. یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے, کوئی تو آرکیٹیکٹ ہے نا پیچھے, کہ نہیں؟ کوئی آرکیٹیکٹ ہے تو بلڈنگ ہے نا. تو ہمیں بلڈنگ نظر آ گئی تو ہمیں اصل میں کون نظر آ گیا؟ آرکیٹیکٹ. آپ کو فزیکلی نظر نہیں آیا, لیکن نظر آنے کا مطلب ہے کہ آپ کو ریلائز ہوگا کہ ہاں واقعی کوئی آرکیٹیکٹ ہے تو بلڈنگ بنی ہے. تو دنیا میں اگر ہم غور کرنا شروع کر دیں, اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی اپنی وحدانیت سمجھائی ہے نا وہ لاجک سے سمجھائی ہے کہ کیا تم اس پہ غور نہیں کرتے؟ کیا تم بارش کا برسنا غور نہیں کرتے؟ کیا تم سمندروں کو, دریاؤں کو, بچوں کا پیدائش کا عمل, بیج سے پودے کا نکلنا, اس سے درخت بننا, اس سے رنگ برنگ پھل نکلنا, کیا اس پہ غور نہیں کرتے؟ یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے اگر ہم یقین کر لیں, دیکھیں اگر یہ یقین ہو جائے کہ جتنے بھی ظاہری اسباب ہیں ان سے ملنے والے فائدوں میں وہ سارے اسباب محتاج ہیں کس کے؟ اللہ کے حکم کے. تو ہم اپنی ساری کنسیڈریشن, اپنی انرجی انرجیز ان اسباب کو حاصل کرنے میں لگائیں گے کہ اللہ کو حاصل کرنے میں لگائیں گے؟ اللہ کو حاصل کرنے میں لگائیں گے. بات سمجھ آ رہی؟ لیکن اگر یقین نہیں بنے گا کہ یہ جو اسباب سے نظر آ رہا ہے اصل میں اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے, تو کیا ہوگا؟ پھر ان اسباب کو حاصل کرنے میں لگ جائیں گے. اور وہ جو قرآن پاک کا واقعہ بتایا اس میں کیا ہوا؟ جو پانی پینے میں لگ گئے وہ ایونچولی فائدے میں رہے نہیں, نڈھال ہو گئے, تھک گئے, نڈھال ہو گئے. لیکن جنہوں نے پانی نہیں پیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا وہ کامیاب ہو گئے. تو دنیا میں رہنا, دونوں لیکچرز کنیکٹ کر رہا ہوں,
دنیا میں ہم ایک وقت کے لیے ہیں, ہمیں دنیا میں ایک وقت تک زندگی تو گزارنی ہی ہے, اور ہمیں ریسورسز دے کے بھیجا گیا ہے. ریسورسز کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں. کچھ ڈائریکٹلی دے دیے ہیں اور کچھ کے حصول کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنے پہ لگا دیا ہے. جیسے ہاتھ پاؤں چہرہ جو میرے پاس فزیکل ریسورسز ہیں یہ مجھے دیے ہوئے ہیں نا, میں نے خود تو نہیں حاصل کیے. جب میں دنیا کے اندر آیا ہوں تو میں نے ایسا تو نہیں نا کہ دنیا میں جب میں آیا تھا تو میرے ہاتھ نہیں تھا, میں نے اس شاپ پہ گیا ہاتھ لگوا لیا, اس شاپ پہ گیا آنکھ لگوا لی. یہ سارے ریسورسز میں گیون بھیجا گیا ہوں نا, یہ آلریڈی گیون تھے, اور اس کے بعد مزید ریسورسز حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور قابلیت دے دی. میں اپنی طاقت سے اپنی عقل سے پڑھائی کرتا جا رہا ہوں, گاڑی پیسہ کماتا جا رہا ہوں. یہ بھی دے اللہ رہا ہے, لیکن مجھے اس قابل بنایا تھا کہ میں وہ ریسورسز حاصل کروں. تو مجھے دنیا میں ریسورسز کے ساتھ کسی کو کم ریسورسز ملیں گے, کسی کو زیادہ ملیں گے, کسی کو کم ملیں گے, کسی کو زیادہ ملیں گے. دنیا میں ریسورسز کے ساتھ ہمیں ایک وقت تک رہنا ہے, اور اس وقت تک جو زندگی گزارنی ہے گزر تو وہ جانی ہے. عقل مند کون ہوگا؟ جو اس دنیا میں جس میں تھوڑے عرصے کے لیے رہنا ہے اس دنیا کے حصول کو مقصد بنائے گا یا آخرت کے حصول کو مقصد بنائے گا؟ جو آخرت کے حصول کو مقصد بنائے گا. کیوں؟ کیونکہ آخرت لانگر رن ہے, یہ شارٹ رن ہے. کیوں؟ کیونکہ جو آخرت کی کوشش کرے گا اس کو کنفرم آخرت ملے گی, لیکن جو دنیا کی کوشش کرے گا اس کو کنفرم نہیں ہے کہ دنیا ملے گی. پہلی بات کہ اگر مل بھی گئی تو شارٹ ٹرم ہے, دوسری بات کہ کنفرم بھی نہیں ہے ملے گی. تو ہم ساری انرجیز دنیا حاصل کرنے میں لگا دیں جو شارٹ ٹرم بھی ہے اور کنفرم بھی نہیں ہے, ایٹ دا کاسٹ آف آخرت. یہ بے وقوفی ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے. یہ حدیث آپ دیکھیں, آپ سے ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے, ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. ہم نے اپنے دین کو اپنی عقل پہ نہیں پرکھنا. اب آپ FAR2 کاسٹ کے اسٹوڈنٹس میرے سامنے ہیں, یا اور بھی کوئی سبجیکٹ ہو سکتے ہیں, جو اب آپ نے پروسیس کاسٹنگ پڑھ لی, جو لاجک آپ کو چیزوں کی سمجھ آنے لگ گئی, جو اب آپ نے IFRS 15 پڑھ لیا, اب آپ کو چیزوں کی لاجک سمجھ آنے لگ گئی, کیا یہی لاجک پہ نرسری کے بچے سے بحث کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کی لاجک مان جائے گا. تو اگر نرسری کا بچہ آپ کی لاجک نہیں مان پا رہا, تو چونکہ IFRS 15 نرسری کے بچے کی عقل پہ پورا نہیں اتر رہا, تو اس کا مطلب IFRS 15 جھوٹا ہے؟ نہیں, وہ بچہ اس قابل نہیں تھا. تو ہمارا دین حق ہے, ہماری عقل میں آ جائے بسم اللہ, نہیں آ رہا کوئی بات نہیں, ہم بچے ہیں, بھی آ جائے گا, آہستہ آہستہ عقل میں بھی آنا شروع ہو جائے گا. لیکن ابھی ہم نے صرف سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور مان لیا. ابھی ہمارا کام صرف اتنا ہے. تو ہمیں دنیا میں خاص وقت تک رہنا ہے, اس کے بعد ہمیں موت آ جائے گی, اور اس کے بعد ہماری ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی. تو عقل مند وہ ہے جو دنیا کی زندگی کو ایسے گزارے کہ آخرت حاصل ہو جائے, اور اپنا مقصد حیات کیا بنا لے؟ آخرت کا حصول. یہ کب ہو سکے گا؟ جب دلوں میں یہ یقین آ جائے گا کہ ہم دنیا میں جو اسباب لے رہے ہیں اصل میں ان اسباب سے کچھ نہیں کام بنیں گے. اصل میں کام کس سے بنیں گے؟ اللہ سے. تو پھر اسباب چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں, اسباب چھوڑنے نہیں ہیں. کیونکہ جب آپ کا ٹیسٹ ہے نا, جب آپ کا ٹیسٹ ہے, آپ کو جب ٹیسٹ ہو رہا ہے اور آپ کہیں جی کہ سر آپ ایگزامینر ہیں, آپ کا دل جس کو ہوگا پاس کر دیں گے, میں کہوں گا نہیں, ٹیسٹ دو گے تو پھر میں دیکھوں گا. ٹیسٹ تو دو نا. آپ پین پیج استعمال کریں گے, پھر آپ کے ٹیسٹ کی پرفارمنس پہ ہو سکتا ہے میں کسی کو فیور کر دوں, ہو سکتا ہے کسی کو عین انصاف پہ جج کر لوں, ہو سکتا ہے کوئی بچہ اتنا اچھا ہو میں کہوں کہ چلو یار یہ لو اور مدد لے لو, کیونکہ میری بہت عزت کرتا ہے. اور وہ بچہ جو بہت بدتمیز ہے, میں یہ نہیں کہ اس کو نقصان پہنچاؤں گا, میں اس کو عین انصاف پہ جج کروں گا. عدل ہوگا آخرت میں, آخرت میں عین عدل ہوگا, چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جج کیا جائے گا. لیکن یہ ان کے ساتھ ہوگا جن کی بربادی ہونے جا رہی ہے. جو کامیاب ہو جائیں گے وہ اللہ کی رحمت سے ہو جائیں گے, ان کی نیکیاں, ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا تقوی, اللہ تعالیٰ پھر رحمت سے ان کو معاف کر دے گا. لیکن جو دوزخ میں جائیں گے ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا, ان کا عدل کے ساتھ حساب ہوگا, اور وہ جسٹیفائی ہوں گے دوزخ میں جانے کے لیے. اچھا, یہ تو میں جنت دوزخ پہ بعد میں چلا گیا, میں کیا بات کر رہا تھا, میں کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا میں ابھی اس سے پہلے؟ ہاں, ہمارا یہ یقین بن جائے گا نا جب
کہ جو ہمیں دنیا میں اسباب حاصل کر کے، کیونکہ ہم نے ان سے کام بنانے، ہمیں بس یہ یقین ہو گیا اگر کہ ان اسباب سے نہیں ہو رہا، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، تو ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی گزر جائے گی۔ ہاں میں نے بات یہ کی تھی کہ کیا ہم اسباب چھوڑ دیں؟ نہیں، اسباب نہیں چھوڑنے۔ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں اور اکثر کلاسز میں سنایا کرتا ہوں، آپ میں سے جو پچھلے کلاس میں میرے کبھی اسٹوڈنٹ رہے ہوں گے میں نے ان کو بھی یہ واقعہ سنایا ہوگا۔ میں اکثر کلاسز میں یہ واقعہ سناتا ہوں، مجھے واقعہ بہت زبردست پسند ہے۔ واقعہ کیا ہے، میرے ایک کشمیر میں ایک ملاقات ہوئی، ایک پروفیسر صاحب تھے، تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق تھا، اور ان سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ اپنا ایک واقعہ بتا رہے تھے، اپنے کسی افریقن کنٹری کی سفر کی داستان سنا رہے تھے۔ ان کی وہاں پر کسی جو کرسچن تھا اس کسان سے ملاقات ہوئی، اور اس کسان سے انہوں نے ویسی گپ شپ لگانی شروع کی۔ وہ بتا رہا تھا میرے پاس یہ گائے بھینسیں ہیں اور یہ میرا کھیتی باڑی کا کام ہے۔ تو پروفیسر صاحب نے اس کسان سے پوچھا کہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی میری گائیں ہیں اور میں ان سے دودھ لیتا ہوں۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ گائے دودھ نہیں دیتی، دودھ اللہ دیتا ہے۔ سمیر سن رہے ہو؟ وہ کسان، اس نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، دودھ تو گائے دیتی ہے، میں خود گائے سے دودھ لیتا ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ کہتا ہے میں اس کو چارہ کھلاتا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں، اور صبح اس سے 10 کلو دودھ نکال لیتا ہوں۔ پروفیسر صاحب نے کہا اچھا ایک کام کرنا کہ تم اس کو چارہ کھلانا، جو تم کرتے ہو پورا کرنا، اور صبح جب دودھ نکالنے لگو تو اس کا پیٹ چاک کر دینا، کاٹ دینا، دیکھنا اندر 10 کلو دودھ بھرا ہوگا۔ تو وہ کسان چپ کر گیا، اس نے کہا کہ نہیں دودھ تو نہیں بھرا ہوگا اندر۔ تو پروفیسر صاحب نے کہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دودھ اللہ دیتا ہے۔ کسان نے کہا چلیں ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی، دودھ اللہ دیتا ہے۔ پھر یہ بتائیں کہ اللہ نے اگر دودھ دینا تھا تو اللہ نے گائے کیوں بنائی؟ اگر دودھ اللہ نہیں دینا تھا تو پھر آسمان سے دودھ دے دیتا، پھر گائے کیوں بنائی؟ پروفیسر صاحب نے کہا کہ اس لیے تاکہ اللہ یہ آزمائے کہ جس نے یہ یقین کر لیا کہ گائے دودھ دیتی ہے وہ فیل ہو گیا، اور جس نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ دودھ دیتا ہے وہ پاس ہو گیا، اور اس بات سے وہ پھر مسلمان ہو گیا تھا۔ ہم اس دنیا کے اندر اسباب، ہمیں اس دنیا کے اندر جب بھیجا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسباب کیا ہیں؟ مینز، ریسورسز۔ میں یہاں آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہ ذریعہ ہے میرے پیسے کمانے کا، وہ پیسہ ذریعہ ہے میں گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں خریدوں گا اور گھر جا کے ان کو دوں گا۔ یہ میں نے اسباب اختیار کی، یہ ہمارے پر حکم ہے۔ اللہ کا دوست ہے جو محنت کر کے روزی کمانے والا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف پروفیشنز بنا دیے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ یہ اللہ نے ہمیں اس امتحان میں ڈالا ہے۔ امتحان کیا ہے؟ امتحان بیٹا یہی ہے، یہی امتحان ہے۔ کیا امتحان ہے؟ کہ ہمیں لگنا شروع ہو گیا کہ ہمیں پیسے سے ملے گا تو ہم پیسہ کمانا شروع کر دیں، اور جب ہم پیسہ کمانا شروع کر دیں تو اس میں ہم اللہ کی نافرمانی شروع کر دیں، ہم فیل ہو گئے۔ تو ہمارا یہ امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ دنیا میں جو اللہ نے زینت کی چیزیں پیدا کی ہیں وہ اس لیے پیدا کی، زینت کی چیز ہوتی ہے جو جس کی طرف انسان اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں زینت کی چیزیں اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ آزمائیں کہ کون نیک عمل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے دنیا۔ یہ دنیا ہمارا ٹیسٹ ہال ہے، ہمارا ایگزام ہال ہے۔ ایگزام ہال میں موجود چیزوں کا کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ ایگزام دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو آپ کو ایگزام ہال میں چیزیں دی گئی تھیں، جب ایگزام ختم ہو جائے گا تو وہ چیزیں اٹھا کے آپ گھر لے جائیں گے۔ جو آپ کو ایگزام ہال کے اندر چیئر ٹیبل ملا تھا، آپ اس کو اٹھا کے گھر لے جائیں گے؟ نہیں۔ آپ کو وہ جو چیئر ٹیبل ملا تھا اگر وہ اچھی کوالٹی کا تھا تو چلو 3 گھنٹے اچھے گزر جائیں گے، اگر وہ بری کوالٹی کا تھا تو چلو 3 گھنٹے برے گزریں گے، لیکن گزر تو جائیں گے نا۔ آپ کو ایک سچویشن بتاتا ہوں، بتانا عقل مندی ہے کہ بے وقوفی ہے۔ ایک بچہ ایگزام ہال میں گیا آئی کیپ کا پیپر دینے، 3 گھنٹے اس کو وہاں بٹھایا گیا۔ اب وہ جب وہاں بیٹھا اس نے کہا کہ اتنی زبردست چیئر ہے، کیا خوبصورت چیئر ہے، کیا کمال ٹیبل ہے۔ ایسے کر کے ٹیبل پہ لیٹ گیا، چیئر پہ بیٹھ رہا ہے، کبھی ایسے بیٹھ رہا ہے، کبھی اچھل اچھل کے بیٹھ رہا ہے، یعنی اس نے مزے لینے شروع کر دیے۔ کیا کمال فرنیچر ہے، میری تو زندگی کا مقصد پورا ہو گیا کیونکہ میں نے اس ایگزام ہال میں آ کے اس چیئر پہ بیٹھ کے مزے کرنے تھے۔ وہ 3 گھنٹے وہیں پر الٹ بازیاں لگاتا رہا، چیئر پہ مزے کرتا رہا، گھومتا پھرتا رہا، ٹیبل پہ لیٹ گیا، 3 گھنٹے ختم ہو گئے۔ بے وقوف تھا کہ عقل مند تھا؟ ہے عقل مند تھا؟ پاگل تھا وہ۔ یعنی وہ 3 گھنٹے کے لیے جو اس کو چیئر اور ٹیبل دی گئی تھی، کس لیے دی گئی تھی؟ تاکہ وہ ان پہ مزہ کرے۔
نہیں ان کو استعمال کر کے پیپر سالو کرے. وہ چیئر ٹیبل میں لگا رہا اور 3 گھنٹے بعد اس سے چیئر ٹیبل چھین لی گئی. اس کو گھر نہیں لے جانے کے لیے دیں گے کہ نکلو باہر, ٹائم ختم ہو گیا, دکان بند کرنی ہے. تو وہ جو 3 گھنٹے کے لیے ایگزامز کے لیے آیا تھا, اور وہ جو چیئر اور ٹیبل اور پین اور پیپر جو اس کو دیے گئے تھے پیپر سالو کرنے کے لیے, وہ انہی میں لگ گیا, پیپر کا دھیان ہی نہیں دیا, تو وہ تو بے وقوف ہے, فیل ہو جائے گا. تو دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مقصد کے لیے. مقصد کیا ہے؟ آخرت کا حصول. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. یہ مقصد سمپل سا مقصد حیات ہے. اللہ نے ہمیں اور جنوں کو پیدا کی ہے اپنی عبادت کے لیے. عبادت کیا ہوتی ہے؟ بندگی. اللہ ہمارا معبود ہے, اللہ ہمارا مالک ہے, ہم اللہ کے غلام ہیں. اور غلامی کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینس, ٹوٹل. اللہ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے, جو کہیں گے ہم کریں گے, وداؤٹ اینی آرگومنٹ, جو آپ کہیں گے ہم کریں گے. یہ ہوتی ہے بندگی. اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے. اور چونکہ امتحان لینا تھا, ورنہ فرشتوں کو بھی تو پیدا کیا ہی ہے نا, لیکن فرشتوں کا امتحان کوئی نہیں ہے. جو فرشتے جس حال میں ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے. کچھ جنت کے فرشتے ہیں, کچھ دوزخ کے فرشتے ہیں. اچھا جو دوزخ کے فرشتے وہ ان کو سزا ملی ہے کہ دوزخ کے فرشتے ہیں؟ نہیں, ان کو وہ سزا نہیں فیل ہو رہی, ان کی ڈیوٹی ہے, وہ ان کی ڈیوٹی ہے. تو اللہ نے فرشتوں کو مختلف ڈیوٹیز پہ رکھا ہوا ہے, اور وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے. ہمیشہ نہیں, ایک بار سب کو موت آنی ہے, ایک بار سب کو موت آنی ہے. قیامت کے دن اللہ کی جتنی مخلوق ہے, ایون کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو روحیں قبض کرتے پھرتے ہیں, ان کو بھی موت آنی ہے. ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ کے علاوہ ہر کسی کو موت آ جائے گی, اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں آج ہے کوئی, صرف اللہ کی ذات ہوگی, باقی سب مر جائیں گے. ہاں اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہوں گے, پھر جنت دوزخ چلے گی. تو فرشتوں کو چونکہ اللہ نے کسی امتحان میں نہیں ڈالنا تھا, تو ان کو ویسا ہی بنایا جیسا ان سے کام لینا تھا. لیکن چونکہ انسان کا امتحان ہے, اسی لیے انعام ہے. اگر امتحان نہ ہو تو انعام کس بات کا؟ جتنا مشکل امتحان اتنا بڑا انعام. تو اللہ نے دنیا کے اندر انسانوں کو اور جنوں کو امتحان کے لیے بھیجا ہے. اور امتحان مشکل کیسے بنایا جاتا ہے؟ آئی کیپ کے کوسچنز آپ لوگ دیتے ہیں, مشکل سوال کیسے ہوتا ہے؟ کوئی سوال کتنا مشکل ہوگا؟ جتنا ٹرکی ہوگا, جتنے دھوکے ہوں گے. ایم سی کیوز دیے ہیں نا اے ایف سی میں, اچھا سوال مشکل کون سا ہوتا ہے؟ نہیں, آپ اے ایف سی میں کس ایم سی کیوز والے سوال کا مشکل کہہ رہے ہوں گے؟ ہاں, دھوکا ہو گیا نا. تو اللہ نے چونکہ دنیا کے اندر ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے, تو ہر جگہ دھوکا ہی دھوکا ہے. جو اس دھوکے میں لگ گیا وہ فیل ہو گیا, اور جو یہ یقین کر گیا کہ بے شک ہمیں سب نظر آ رہا ہے لیکن اصل میں چلانے والا کون ہے؟ اللہ. تو ہم کامیابی سے کیسے گزر جائیں گے؟ جب اللہ کو پکڑ کے چلیں گے, جب اللہ کی رسی کو پکڑ کے چلیں گے. دنیا بھی گزر جائے گی, اور چونکہ اللہ کی مان کے چلے ہوں گے تو آخرت میں کامیابی مل جائے گی. تو دنیا میں رہنا مقصد آخرت کا حصول ہے. ڈز اٹ مین کہ آپ جنگل میں جا کے زندگی گزاریں؟ نہیں, ہمارا دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, اور زندگی بھی کیسی؟ بیسٹ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. کھانے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ 100 روٹیاں کھا لو. کھانے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ صرف ایک نوالا کھا لو؟ نہیں, یعنی بیسٹ کا مطلب کوانٹٹی سے نہیں ہے. سونا بیسٹ کتنا ہے؟ 23 گھنٹے سوتے رہے, صرف 1 گھنٹہ سوئیں؟ نہیں, اس کا مطلب کوانٹٹی سے نہیں ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے, لوگوں سے معاملات کیسے رکھنے ہیں, کھانا کیسے ہے, سونا کیسے ہے, کام کی محنت کرنی ہے, کمانا ہے, تعلیم حاصل کرنی ہے, ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے ہیں, اولاد کی تربیت کرنی ہے, اپنے والدین کے فرض ادا کرنے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, قطع تعلق نہیں کرنا. یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. کس لیے سکھائے ہیں؟ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نا. تو دنیا میں ہی ایسے زندگی گزارنا جو دنیا کے حساب سے بھی بیسٹ ہو, اور چونکہ وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہے اس لیے اس کا رزلٹ جنت ملے گی. یہ دین اسلام ہے. تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد دین اسلام پہ زندگی گزارنا ہے. یہ آج کے لیکچر کی قیمتی ترین بات کر رہا ہوں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد دین اسلام پہ زندگی گزارنا ہے. پیسے کمائیں, بالکل کمائیں, دین اسلام منع نہیں کرتا پیسے کمانے سے, بالکل منع نہیں ہے. آپ اچھا پڑھیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے,
انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, بزنس مین بنے, اپنا بزنس کریں, ملین ارنز کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن حلال ہونا چاہیے, کسی کا حق نہیں مارا ہونا چاہیے, اللہ کے حکموں کو توڑ کے نہیں بنایا گیا ہو. کما لیں. اب کمانے پہ بھی بات ختم نہیں ہو جاتی نا, پھر کمانے پہ اور حکم ہے, پھر آگے زکوٰۃ بھی دینی ہے, پھر اور بہت سارے لوگوں کا خیال رکھنا ہے, تو احسان بھی کرنا ہے. یعنی زندگی میں جتنے بھی ٹائم رہنا ہے, اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر احکام ہیں, ان کو مانتے رہنا, یہ دین اسلام ہے, اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہماری زندگی کا مقصد ہے. کچھ بات سمجھ آئی کہ بہت مشکل بات ہے تو نہیں کی؟ سمیر کوئی سوال ہے تو پوچھو, بالکل پوچھو. کوئی سوال نہیں؟ وہ سوال ہی نہیں پوچھتے یار آپ لوگ. فی الحال نہیں. تو آج کا لیکچر میں یہاں پر اینڈ کر رہا ہوں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ کی عبادت, یعنی دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا. اب دین اسلام کے مطابق زندگی تبھی گزاریں گے جب دین اسلام کو سیکھیں گے. جیسے دنیا کے سارے علوم سیکھنے سے آتے ہیں, ویسے دین اسلام بھی سیکھنے سے آتا ہے. اس کے لیے سیکھنا پڑے گا. اس پہ پھر انشاءاللہ اب اگلی کلاس سے آن ورڈ, یہ جو اگلا بیان کوشش کروں گا کہ ہفتے میں ایک دفعہ کر لوں. اب انشاءاللہ اگلی دفعہ سے میں اس پہ مزید دیکھیں. یہ جو اب 2 مہینے کا ٹائم ہے میرے پاس, تقریباً پورے 2 مہینے رہتے ہیں ہمارے سیشن کے, تو ان 2 مہینوں میں آپ سے 7-8 بیان کر لوں گا. ان 7-8 بیان کے بعد کیا آپ علامہ بن جائیں گے؟ نہیں, وہ تو میں بھی نہیں ہوں, لیکن کم از کم میں آپ کو ایک ڈائریکشن بتا دوں گا اپنی عقل, اپنی سمجھ, دین کی سمجھ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ, کہ جس سے آپ میں فکر پیدا ہو جائے کہ کس طرح سے ہم نے دین اسلام پہ چلنا ہے اور اللہ کو راضی کر کے چلنا ہے. چلیں اگلے بیان میں انشاءاللہ یہاں سے کنٹینیو کرتا ہوں. اللہ حافظ.